السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، سجدے بھی لمبے کرتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ تب ایک سوال دل میں آتا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں دراصل عذاب نہیں بلکہ اس کے خاص انعامات کی تمہید ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان دعویٰ نہیں، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے آزماتا ہے تاکہ وہ ثابت کرے کہ اس کا دل واقعی رب سے جڑا ہے یا صرف زبان سے۔ اگر آزمائش برا عمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو آزمائش میں نہ ڈالتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، لیکن انجام وہ عزیز مصر بنے اور ان کے دشمن ان کے سامنے جھکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال گیا، اولاد گئی، صحت چلی گئی، لیکن صبر کے بدلے اللہ نے سب کچھ واپس کئی گنا زیادہ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری زندگی تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ نہیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں ندامت ہے، تو آپ پر جو آیا ہے وہ سزا نہیں، وہ تربیت ہے۔ سزا صرف اس کے لیے ہے جو تکبر کرتا ہے، گناہ پر خوش ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ آزمائش بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہ بہیں؟ صبر کا مطلب ہے دل اللہ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو کون شکست دے سکتا ہے اسے؟ آزمائش کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی۔ ہر سحر سے پہلے رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جسے بے روزگاری نے مارا ہو اللہ اسے عزت دیتا ہے، جسے لوگ چھوڑ جائیں اللہ اسے اپنے ولی بنا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توڑتا ہے تو وہ صرف آپ کو سنوارنے کے لیے توڑتا ہے۔ اگر آپ بھی آزمائش میں ہیں، اگر آپ کا دل بے چین ہے، تو اس وقت ہاتھ اٹھا لیں اور یہ دعا دل سے مانگیں، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے، مجھے صبر دے، ہمت دے، اور میری آزمائش کو میرے لیے بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں، رو رو کر رب کو پکارتے ہیں، لیکن جواب نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموش تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے لیے بہترین لکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ماں اگر بچے کو درد دیتی ہے تو وہ تکلیف محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ رب کی خاموشی دراصل اس کی حکمت کی گہرائی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایمان وہی ہے جو آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جس وقت سب نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، جس وقت آپ کی دعائیں بے اثر لگ رہی ہوں، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ بالکل تنہا ہو گئے ہیں، تب یاد رکھیں یہ وہ لمحہ ہے جب ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، بغیر گنتی کے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کھو چکے ہو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ نوکری گئی، بہتر نوکری آئے گی۔ لوگ گئے، اللہ بہتر لوگ دے گا۔ دل ٹوٹا،
اللہ تعالیٰ سکون دے گا، ایسا سکون کہ آپ رو کر شکر ادا کرو گے۔ جب سب کچھ چھن جائے تب بھی دعا باقی رہتی ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو قضا کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیری رات، گہرے سمندر، کوئی وسیلہ نہیں، لیکن دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن کر نہ صرف نجات دی بلکہ نبوت کا درجہ عطا کیا۔ دعا آزمائش میں بھی دروازے کھول دیتی ہے۔ آزمائش کے بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں۔ آپ کون بنو گے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سجدے میں اس کے ہو جاؤ، کیونکہ آزمائش دراصل روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ آج آزمائش میں ہیں تو یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، رد نہیں کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہو جاؤ، آپ توبہ کرو، آپ کی آنکھیں نم ہوں، اور جب وہ آپ کو نوازے تو آپ سجدے میں شکر کے ساتھ گر پڑو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو بندے کا دل، سوچ، ایمان سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے، آپ زیادہ نرم ہو جاتے ہو، آپ اللہ سے جڑ جاتے ہو، آپ کو لوگوں کی باتیں نہیں چبھتی، کیونکہ آپ اللہ کو جان چکے ہوتے ہو۔ اللہ آپ کو توڑ کر نیا انسان بناتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی کامیابی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی آزمائشیں دوسروں کے لیے سبق ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کی کہانی کسی اور کے دل میں امید جگا دیتی ہے۔ آپ کے سجدوں والی راتیں، آپ کا صبر، آپ کے آنسو کسی اور کو سجدے میں لے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی آزمائش صرف آپ کے لیے نہیں، کسی اور کی نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو بہت خاص بنانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو دنیا کی نظر سے ہٹا کر اپنی نگاہ رحمت میں لے آتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ بدل جاتے ہیں، دنیا آپ سے دور ہو جاتی ہے، مگر اللہ قریب آ جاتا ہے، اور یہی اصل نعمت ہے۔ اگر آزمائش نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہو گئے ہو۔ کچھ لوگ دعا میں اللہ کو پاتے ہیں، کچھ لوگ خوشی میں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ میں اللہ کو پا لیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سجدے میں گرتا ہے اور وہ سجدہ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ جو رات آنسوؤں میں گزری ہو، جو دل زخمی ہو، جو خواب بکھر چکے ہوں، اللہ ان لمحوں کو لے کر آپ کو وہ قرب دیتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ آج بھی آزمائش میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کرے، یا اللہ میری آزمائش کو میری پہچان بنا دے، اور میرا صبر میرا سب سے بڑا ہتھیار بنا دے۔ کیونکہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جسے آزماتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔